ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق الله العظيم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے اور دوسری صورت شریفہ صورت البقرہ کی 185 نمبر کی ایک ہی آیت ہے جو اس وقت پڑھ کر سنائی گئی۔ فرمایا کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل فرمایا گیا، ہدایت سارے انسانوں کے لیے اور واضح احکام ہدایت کے اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والے۔ پھر جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس ماہ مکرم میں اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو پھر وہ گنتی کو بعد کے دنوں میں پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمانا چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ دشواری کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پوری کر لو اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو اللہ کی اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نواز دیا، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس ماہ مکرم میں جس کا تذکرہ رب تعالیٰ نے یہاں فرمایا، یہ بات یاد دلا دوں کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن میں آیا تو صرف رمضان ہے۔ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کا نام قرآن شریف میں نہیں آیا، یہ خیال رکھنے کی بات ہے۔ اس کے بعد 5واں دن 5ویں رات میں داخل کر دیا اللہ نے۔ 4 دن اس کے فضل و کرم سے آئے اور 4 دن کیسے گزر گئے یہ نہ مجھے احساس، نہ مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، بقیہ دن بھی اسی طرح جائیں گے، اس لیے کہ اس کو ایام معدودات قرآن نے کہا، گنے ہوئے دن۔ سال کے 11 باقی جو مہینے ہیں اس میں بھی صبح شام ہوتی رہتی ہے، آدمی کی اپنے مصروفیات چلتی رہتی ہیں، لیکن آپ ارشادات قرآنی کی اہمیت دیکھیے کہ جب اس ماہ مکرم کو ایام معدودات کہا، گنے ہوئے دن، تو اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے یہ ساری امت مسلمہ گنتی ہے۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو قرآن نے کہا وہ حرف آخر ہے، اس کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کہ اس کا منٹ منٹ گنا ہوا ہوتا ہے اور پوری امت گنتی ہے۔ اب یہاں جو مضمون بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا۔ قرآن جو ہے، جس طرح ہم ساری امتوں میں سب سے آخری امت ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے خیر امت فرمایا، اسی طرح ہم جس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے وہ خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، کہ آپ کی ذات پر اللہ نے سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب نبی نہیں آئیں گے تو کتاب نہیں آئے گی، اس لیے آخری کتاب اللہ کی کتابوں میں جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس قرآن کے پہلے جو اللہ نے 3 بڑی کتابیں نازل فرمائیں، تورات، انجیل اور زبور، ان کے لیے بھی۔ اور عجیب و غریب بات ہے کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ یہاں تک کہ جو دوسرے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، تو قرآن نے کہا صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم اور موسیٰ کو صحیفے عطا فرمائے تھے، تو ان صحیفوں کو بھی اللہ نے رمضان کے مہینے ہی میں نازل فرمایا۔ اس کا معنی یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، تو انسانوں کی ہدایت کا اس ماہ مکرم سے گہرا تعلق ہے، اس لیے فرمایا کہ جو کوئی اس ماہ مکرم میں موجود ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور پھر اس کے پہلے فرمایا کہ یہ قرآن جو یہ ہدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، سارے انسانوں کا سامان ہدایت اس میں موجود ہے۔
وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق اور باطل کو الگ کرنے کی خصوصیات اللہ نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو تمہیں موجود ہو روزہ رکھے۔ دیکھیے میرے بھائیو، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس ماہ مکرم میں ہمیں موجود رکھا ہے، اس لیے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی، ورنہ ہمارے کتنے بھائی اور بہن اور امت مسلمہ کے کتنے افراد، ان کی گنتی اللہ ہی جانتے ہیں، کہ اس رمضان سے اور اس رمضان کے بیچ میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں بلا لیے گئے، اب یہ رمضان ان کے لیے، اس رمضان میں صرف کچھ حصہ جو ان کا بچا ہے وہ یہ کہ ان کے اقربا، میں نہیں کہتا کہ کچھ نہیں، ان کے اقربا، ان کے رشتہ دار جو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اس کے سوا یہ رمضان اپنی پوری خصوصیات، اپنی نورانیات، اپنی برکات، مغفرتوں کے اللہ کے وعدے، جنتوں کے دروازوں کا کھل جانا، جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا، ایمان والوں کی روزی میں برکت عطا فرما دیا جائے، یہ سارے کے سارے، اور صبح سے شام اور شام سے صبح تک مسلسل دعاؤں کا قبول کیا جانا، ان ساری برکات کے ساتھ یہ رمضان آیا، لیکن جو چلے گئے ان کے لیے اس میں کچھ حصہ نہیں۔ اس لیے میرا معروضہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ کوئی موقع عطا فرماتا ہے تو ہم اس کی بھرپور، ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ماہ مکرم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس کسی نے رمضان میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے روزہ رکھا ہے، اس کا بدلہ جو ہے غفر له ما تقدم من ذنبی، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس سے پہلے جو اس نے جتنے گناہ کیے تھے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ گویا یہ ماہ مکرم ہماری گناہوں کی معافی کی خوشخبریاں لے کر آیا ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہے؟ روزے کے ساتھ۔ اور روزہ جو ہے ہمیشہ خیال رکھیں کہ ایک روزہ وہ ہے جس کو عام طور پر بیان کیے روزے میں کس چیز سے بچنا ہے، تو تین چیزیں ہیں، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کی بیوی کے ساتھ پورا کرنا۔ یہ تین چیزیں ظاہر ہیں، لیکن اس کی باطنی شکل جو ہے لعلکم تتقون، قرآن نے اس کا مقصد بیان کیا تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ گویا یہ پورا رمضان جو ہے ایک ایمان والے کو اتنا کامل متقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے کہ اس کی اور جنت کے درمیان اس کی موت کے سوا کوئی چیز رکاوٹ بنتی نہیں۔ اور یہ تقوی جو ہے میرے محترم، قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی کے بارے میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، تمہیں ہمارے نبی جو چیز دیتے ہیں وہ لے لو، جس چیز سے روکتے ہیں اسے رک جاؤ۔ گویا یہ مہینہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی دی ہوئی چیزوں کو تھامنے اور آپ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچنے کی ہم کو تربیت دے دے یہ مہینہ۔ اب ہم اس میں کتنا کیا کر ظاہر ہے کہ دین جو ہے، دین جو ہے ایک انسان کے سارے اعضاء اور جوارح سے بحث کرتا ہے، کسی ایک چیز سے نہیں، بلکہ اس کے سارے اعضاء و جوارح، اس کی زبان، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، یہاں تک کہ اس کی سوچ، ان سب پر شریعت ہے مطہرہ جو ہے اس کی پابندی اور اس کی پہرے داری لگا دی جائے، اس کا نام روزہ ہے۔ روزہ بھی رکھا، کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، مشقت کا کام ہے، تھوڑی مشقت اٹھا لی، لیکن باقی وقت گزاری کے لیے پھر یہ خیال ہی نہیں رہا کہ میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، یہ سامنے والا جو کہہ رہا ہے میں کیا سن رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، اپنے ایمان والے بھائی کے بارے میں میرے کیا خیالات ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کی تصحیح کرنا ضروری ہے۔ اپنے اعضاء و جوارح پر شریعت اسلامی کا پہرا بٹھا لینا، اس کا نام روزہ ہے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو کھانے پینے کی چھوڑ دینے کی مشقت کے سبب کچھ ہاتھ نہیں، خالی کھانا پینا چھوڑ دیا، پیاسا بھوکا رہا، لیکن باقی جو روزے کے آداب تھے وہ رکھا نہیں، انہیں اس کو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور اسی طرح فرمایا کتنے شب بیدار ایسے ہوتے ہیں جن کو نیند کی تکلیف کے سبب کچھ ہاتھ نہیں آتا، کہ شب بیداری بھی کی
اور سب بیداری کا حق ادا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، یہ اس ماہ مکرم کے دروس جو ہیں ظاہر ہے کہ مختصر ہوتے ہیں، بہت وقت نہیں ہوتا۔ رمضان کا معاملہ یہ ہے کہ اپنا خود کا ٹائم ٹیبل لے کر آتے ہیں، ان کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو آدمی ایڈجسٹ ہو جائے وہ بہت خیریت سے رہتا ہے، اور اگر آدمی اپنی عقل چلائے تو پھر بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس میں نمازیں ہیں، نمازوں کا جہاں تک تعلق ہے، ایک اسپیشل نماز جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے، اس کو سنت نماز کہا جاتا ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں اشارے یہ ہیں کہ وہ نماز تراویح بھی اللہ عز و جل کی خاص پسندیدہ چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں آپ نے فرمایا من صام رمضان، وہاں آپ نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا۔ اس قیام سے مراد ہمارے علماء لیتے ہیں اس سے قیام تراویح، اس لیے کہ مخصوص نماز ہے، پورے قرآن پاک کا دور کیا جانا ہے، 20 رکعت پڑھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں مشقت لگتی ہے، لیکن یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے، جو اس کے پہلے کی امتوں کو نہیں عطا فرمایا گیا تھا۔ ہمارے پاس جو تھوڑا سا وقت ہے اس میں خاص طور سے آپ کو خادم عرض کرے گا۔ دیکھیے، کسی حدیث شریف میں آپ کو یہ مضمون نہیں ملے گا کہ رمضان میں اپنی دکانوں کو تالے لگا دیں، کہیں کوئی ملے کسی کو تو بتا دینا مجھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کاروبار نہ کیا جائے، معاملات نہ کی جائیں، سب۔ ارے رمضان میں نکاح ہوئے ہیں، رمضان میں نکاح بھی ہوئے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں، مگر اس رمضان کی خصوصیات کے اعتبار سے ہم اپنے 11 مہینے کی جو مصروفیات ہیں اس سے الگ اپنا نظام الاوقات بنائیں۔ اپنی نیند، جو چیز ہمارے قابو میں، ہماری نیند، جو سوتے رہتے ہیں، بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو اگر بولو 24 گھنٹے سوتے ہیں، اپنی نیند تھوڑی کم کر دو، اپنی نیند۔ ہمارے اوقات میں جو غیر ضروری اوقات کا استعمال ہے، بہت بڑی چیز جو ہے وہ موبائل کا استعمال ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، لیکن اس کے مقابلے میں، فائدے کے مقابلے میں نقصانات کے پہلو زیادہ ہیں، اس میں سے وقت نکال لو۔ اور اس کے بعد حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں چونکہ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اس لیے اس میں سب سے پہلے قرآن کی خدمت کی جانی چاہیے۔ تلاوت قرآن جو عام دنوں میں تھی اس کے مقابلے میں ہم کتنی بڑھا سکتے ہیں، یہ ہر آدمی اپنے، اور اس کے ساتھ ہی ہماری تلاوت بڑھے، ہمارے گھر کے افراد کی تلاوت بڑھے۔ مثلا ہمارا کاروبار ہے، یہ عام دنوں میں ہم اپنا کاروبار ہے اس میں 12-14 گھنٹہ لگاتے تھے، اپنا کاروبار ہے، اللہ کا شکر، ہم کوئی ملازم تھوڑی ہیں، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس میں کم کر دیا جائے۔ تو بہت سارے ایسے طریقے ہیں، نماز تہجد کی پابندی ہو، نوافل کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث شریف کی روشنی میں جو 2 مضامین ساتھ میں لیے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممبر پر اپنے پیر رکھتے ہوئے، قدم مبارک رکھتے ہوئے 3 بار آمین فرمایا تھا، بہت مشہور حدیث ہے۔ وہ 2 مضمون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پوری حدیث میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے جبریل نے بد دعا کی اور آپ نے آمین کہا، لیکن ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل نے بد دعا کرنے کے بعد جبریل نے کہا آپ آمین فرمائیے۔ جبریل جو ہے سید الملائکہ ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سید الکائنات ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، سرکار کی ذات، بلکہ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ آپ انداز فرمائیں ان بد دعاؤں کا اثر کتنا زبردست ہوگا کہ سید الملائکہ بد دعا کر رہا ہو اور سید الکائنات اس پر آمین ہو۔ اور ان بد دعاؤں میں ایک حصہ یہ تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جسے رمضان میسر آئے اور وہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کر پائے۔ میرے بھائیوں، ماہ مکرم کے آخری حصے میں بطور خاص اپنی دعاؤں میں اس حصے کو ڈال لیجئے کہ پروردگارہ مہینہ جا رہا ہے، آپ اس کے گزرنے کے پہلے مغفرت فرما دیجئے گنہگار کی، تو اللہ یہ ہوگا کہ تیرے نبی کی بد دعائیں لگ جائیں۔ ان سب پہ نظر رکھیں، اپنے لیے بھی، اپنے اہل عیال کے لیے بھی، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر، عافیت، برکت اور رحمتوں کا معاملہ فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت کا معاملہ فرمائے، امت مسلمہ کو رجوع الی القرآن کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو رجوع الی السنہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔